اللہ سے امید لگانا کبھی مت چھوڑنا، وہ تو ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ دوستو، کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں بھی ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن دلوں میں ماننے پر راضی نہیں ہوتا۔ اور اگر راضی بھی ہو جائے اور اگر دل راضی بھی ہو جائے تو پھر بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہوتا، یا کیا پتہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہ چھوٹی سی حرکت نہ جانے ہمیں کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت بھی تب ہی آتی ہے جب ہم اس حقیقت کو مان لیتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی رضا کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ یہی تو ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہی بار جی بھر کے رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پر آمین کہہ دیا جائے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا ہی کیوں رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے ہی کرتا رہتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی۔ یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے دعا کی قبولیت میں کیا تھا، اور یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جو تم نے دعا کی قبولیت کے وقت کیا تھا۔ جب ہی تو کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑے چلے آتی ہے، پھر وہ کیسے تم کو تمہاری روتی ہوئی آہ پر اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں تو ایسا لگے گا جیسے کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو وہ نہیں دیا، مگر تم جلد ہی مان جاؤ گے کہ جو نہیں تھا ملا اس کا مل جانا کتنا ہی برا تھا۔ تم جلد ہی مان جاؤ گے کہ صبر کے لیے شکر کرنا کتنا ضروری تھا۔ دعا وہ سب کچھ کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا جو تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں خون کے نظام کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تم کو ہر حال سنبھال لیتا ہے۔ وہ رب ہی دعا قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، وہ سنتا ہے۔ بس اپنے یقین کو کامل کر کے مانگا کرو۔ بس یقین کر لو جو مانگ رہے ہو اس کو ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر تم دیکھنا تم کو خود نظر آئے گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی۔ معجزے پھر تم خود دیکھ لو گے۔ یاد رکھو اللہ راضی ہوگا، اور پھر تم بہت جلد اپنا نصیب بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ تمہاری پریشان آنکھوں کو خشک کرنے کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کرتا وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں کروڑوں نہ ختم ہونے والے معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں کو شکست دیتا ہے تو پھر وہ تم کو اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، وہ دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تم کو اپنے راستوں سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری اس کی محبت کا نرالا صبر رکھو، اور یہ نرالا سا انداز ہے جو کہ وہ تمہاری باتیں، تمہاری آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے تمہاری دعا قبول ہونے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تم کو امید تھی، پھر وہاں سے دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا، پھر تمہارا بکھرا ہوا وجود سمٹ جائے گا۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا ہر رات اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو، وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے تم کو ملوا دے گا۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے، جو تمہارا ہے اس تک تم کو پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود تم کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو تم اللہ سے آشنا کرنے کے لیے آتے ہو، اور اداسی تمہاری امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تم کو وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم کو راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے،
جب انسان پر یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا پہلے سے بھی بہتر ہوگا، اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر پہلے کی طرح تکلیف نہیں رہتی، پھر عجیب سا ایک سکون مل جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی ہی نمازیں قضا کر جاتے ہیں، موبائل کے پیچھے ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچے، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھرتی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہوگا۔ بس اللہ کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، پھر اسے امید کا دیا ہمیشہ سے جلائے رکھنا۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، اور ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اپنی منزل صرف اللہ کو بنائیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے میں اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گنا بڑھ کے ہے، جیسے کہ اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس چیز کو قربان کر دینا ہی پسندیدہ ہے۔ وہ جس طرح صابر ہے، یعنی صبر دینے والا، وہ کیسے تم کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ جس کے کن کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی ہیں، تو پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا کر سکتا ہے؟ اس کا نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ تم کو کیسے خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی بھی خاموشی نظر انداز نہیں کرتا، تو پھر وہ تمہاری اس آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا تمہاری ہر بات۔ جزاک اللہ۔